رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 185 یعنی 185 نمبر کی آیت شریفہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت سے متعلق واضح دلائل اور نشانیاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے حق و باطل میں امتیاز کی واضح نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان جو ضیافت کا مہینہ ہے، اس میں مادی ضیافت سے زیادہ روحانی ضیافت اہم ہے۔ مادی ضیافت یعنی پیٹ کی شکم، پیٹ کی مہمان نوازی، روحانی ضیافت یعنی علم و معرفت، دین اور وہ چیز کی جو ہمارے روح کی ضروریات میں سے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں، تعلیم کے اہداف کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے اہداف میں سے اہم ترین ہدف تعلیم و کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ وغیرہ۔ اگر ہمارے ذہن میں علم کا صحیح مقصد نہیں ہے اور ہم نے علم کے مقصد کو منحرف کر کے اس کا مقصد مال، شہرت، عہدہ، مقام وغیرہ ایسی چیزیں بنا لی ہیں تو پھر یہ کام بعض اوقات بغیر علم کے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ علم ہماری جسمانی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ وسیلہ ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کے علم کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری روحانی اور معنوی ضروریات کو پورا کرے۔ آج کی استعماری طاقتیں، بالخصوص الومناٹی، جو کہ انسان کی زندگی کے جو ایکٹیو شعبے ہیں ان پہ کنٹرول کر کے زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں، انہوں نے تعلیمی شعبے پہ، ایجوکیشن پہ بھی کنٹرول کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں غلط تربیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر علم کی پیاس بھی نہ رہ جائے اور صحیح علم بھی نہ پہنچے، صحیح تربیت بھی نہ ہو، جس کے نتیجے میں ان کا شعور بلند نہ ہونے پائے، فکر آگے نہ بڑھنے پائے اور وہ بے بصیرت رہ جائے، تاکہ ان آسانی سے فکری اعتبار سے ان کے غلام ہو جائے، جس کے نتیجے میں جب بھی وہ لوگ کوئی بھی بات کہیں یا کچھ بھی کہیں تو یہ لوگ بہت آسانی سے، عام آدمی اس کو مان لے، جس کے لیے بہت اہم کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تعلیم اور تربیت کو جدا کر رہے ہیں اور تعلیم سے تربیت کو ہٹائے دے رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں بھی مقدماتی بات سے ایک دو پوائنٹ اہم ہے کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تربیت کو ہٹانا یا تربیت کا نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیت بالکل نہیں ہے۔ مثلا اگر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق نہیں ہے، برا اخلاق ہے، یا کسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کلچر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا کلچر نہیں ہے، یعنی برا کلچر اس کے پاس ہے، غلط کلچر اس کے پاس ہے۔ دوسری بات کہ جو اگر واضح نہیں کی جائے گی تو شاید بہت سارے ذہنوں میں کچھ سوالات یا تشویش رہ جائے، وہ یہ کہ چونکہ آج ایک فکر بن چکی ہے کہ اسکول ایک الگ چیز ہے، کالج ایک الگ چیز ہے، یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں مسجد، امام باڑہ، دین، منبر، یہ ساری چیزیں ایک الگ چیز ہے۔ دونوں اپنی اپنی لائن پہ اپنا اپنا کام کریں، نہ ان کو ان سے کچھ لینا دینا، نہ ان کو ان سے کچھ لینا دینا۔ در واقع یہ فکر بھی اسی استعماری اور استکباری سازش کا ایک حصہ ہے کہ جو یہ کہنا چاہتی ہے کہ فلاں چیز کا دین سے تعلق نہیں اور دین کا فلاں چیز سے کوئی تعلق نہیں، یہ باطل فکر ہے، غلط فکر ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ ڈائریکٹ رابطہ اور ڈائریکٹ رشتہ آپ کو بتائیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے۔ در واقع یہاں پہ تعلیم اور غلط تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو جس جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے، جس راستے پہ لے جایا جا رہا ہے، یہ راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایک عام آدمی ایک اچھا انسان بن کے رہے، سماج کے لیے مفید ثابت ہو، سماج کی لوگوں کی سوشل لائف میں، اجتماعی زندگی میں لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب دیکھیں اسلام میں یہ سارے حقوق پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان سارے عنوانات کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے عام آدمی کہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں منع کیا، نہیں، ان سارے عنوان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے نتیجے میں انسان ایک اچھا انسان یا ان کے راستے میں ایک اچھے انسان کی بہت زیادہ جگہ نہیں ہے۔ آئیے ہم بعض دین سے مثالیں دیں جس سے ہمارے وہ برادران کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ دین کا ان سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، کیا پرابلمس ہیں آپس میں، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، یہ چیزیں حل ہو جائیں۔ بعض ہم دین سے مثال دیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کے اور اسلام کے بیچ میں کیا رابطہ ہے اور کس جگہ پہ آ کے یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اسلام سے پرابلم ہے یا یہ اسلام کو مشکل سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہی ساری وجہ ہے کہ جو آج اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا میں ایک جھوٹی سازش جو اسلاموفوبیا کی شکل میں پھیلائی جا رہی ہے، اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اسلام کی غلط ترویج کی جا رہی ہے، غلط شکل پیش کی جا رہی ہے، یہ جھوٹی چیزیں۔ 9/11 ایک جھوٹا سانحہ بنا کے پیش کیا گیا، داعش کو اسلام کا چہرہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ جو واقعی مسلمان تھے انہوں نے داعش کو ختم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام داعش جیسی فکروں کے خلاف ہے۔ تو یہ سازشیں، یہ کوششیں یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اسلام کو بدنام کر سکیں، بہت ساری چیزیں کھولیں گی۔ اور ان ساری چیزوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے وہی ایجوکیشن کے سسٹم کو بھی ایک اہم راستہ بنا دیا ہے۔ اور جب ہم صحیح تعلیم و تربیت کے اصولوں کو فالو کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان ساری سازشوں سے اپنے آپ کو، ان اصول کو فالو کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ آئیے یہاں پہ ہم ایک خاکہ مختصر سا پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تاریخ میں، اسلام میں جو چیزیں آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں، وہ اس دائرے کے باہر نہیں۔ یا تو انبیاء ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا ان پہ ایمان۔ اور آگے بڑھیے تو ائمہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء اور ائمہ کی لائف ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس سے ہم بہت کچھ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں کون نمونہ عمل ہے؟ ان کے لیے تاریخ سے فرعون نمونہ عمل ہے۔ فرعون کی تاریخ سب جانتے ہیں۔ فرعون ایک نہایت ظالم و جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ فرعون وہ کہ جس کے ہاں کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا، جو وہ کہہ دے وہ قانون ہے، کوئی اصول نہیں تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، بہت زیادہ مظالم تھے، قتل عام تھا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا، بہت سارے مسائل تھے۔ ان کے لیے فرعون آئیڈیل ہے اور یہ ایک فرعون جدید بنانے کے کوشش میں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ الومناٹی کے نشان میں جو مین نشان ہے، دو چیزیں ہیں، ان میں ایک وہ پیرامڈ ہے کہ جو فرعون کا مقبرہ ہے، دو نشان ہیں، پیرامڈ اور اس پہ آنکھ،
اور دونوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور دونوں اسلام کے خلاف ہیں، یا دونوں ان تعلیمات کے خلاف ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے، یا انسانیت کے خلاف ہے۔ بہت آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو پہلے مرحلے میں فرعون کا پیرامڈ ان کا نشان ہے، جس کے نتیجے میں یہ فرعون جدید نیا فرعون بنانا چاہتے ہیں۔ پوری ان کی ایک پالیسی ہے، ایک پورا ان کا پروگرام ہے، اس پہ ہم نے ایک بہت ہی مختصر گفتگو کی تھی الومناٹی پہ، اس میں بعض چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فرعون۔ خوب، شیطان کو آپ جانتے ہیں، شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو سب پہچانتے ہیں۔ اگر آج یہ طے ہو جائے کہ مثلاً شیطان مجسم ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو ہم لوگ شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ شیطان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کوئی انسان آ کے یہ کہے کہ ہم مثلاً شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا کیجئے، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ نہ آپ شیطان کو فالو کریں گے، نہ اس شخص کو فالو کریں گے جو شیطان سے متعلق ہو۔ الومناٹی میں شیطان کی پرستش ہوتی ہے، شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ ان کے پاس مخصوص لباس ہے کہ جس کو پہن کے شیطان کی مخصوص انداز میں عبادت کی جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ فرعونیت کا۔ فرعون تو اتنا عجیب کردار گزرا ہے کہ آج فرعونیت ایک اصطلاح بن گئی ہے، محاورہ ہے کہ مثلا فرعونیت ہے، وہاں پہ اس سسٹم میں فرعونیت ہے، اس کے مزاج میں فرعونیت اصطلاح بن چکی ہے۔ شیطان ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے یہاں اصطلاح کی جگہ اس نے پا لی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کچھ بھی غلط ہوتا ہے زندگی میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، بدبخت شیطان غالب آ گیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ شیطان نے ہدایت کی تھی، کبھی کوئی کہتا ہے کہ شیطان نے رہنمائی کی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آج شیطان کی پرستش کرتے ہوں ان سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے کے ان کی ہدایت کریں گے؟ آیا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں وہ لوگوں کو شیطان کے ہی راستے پہ لے کے چلیں گے، شیطان کے ہی نقش قدم پہ لے کے چلیں گے، اور شیطان سے ہم کو ذرا بھی یہ گنجائش نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ شیطان ہماری ہدایت کرے۔ کبھی بھی شیطان کے ساتھ لفظ ہدایت کو جڑا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ گمراہی کو، شیطان نے بہکا دیا، شیطان غالب آ گیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، بدبخت ہے، کمبخت ہے، بدماش ہے، کیا ہے، جتنی خراب چیزیں ہیں شیطان کے ساتھ، اور یہ لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے لباس، وہ سارے باتیں، وہ فوٹو چیزیں آن لائن موجود ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ دو چیز۔ تیسری چیز جو یہاں پہ مل رہی ہے وہ یہ کہ فیوچر میں، آنے والے زمانے میں ہم لوگ ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جن کا ظہور ہوگا، ظہور کرنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ویسے ہی جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امام مہدی کا تصور، خب یہ بھی پوری تفصیلی گفتگو ہے جس کا بہت زیادہ یہاں سے تعلق نہیں ہے۔ ہر مذہب میں امام مہدی کا ایک تصور پایا جاتا ہے، ہر مذہب کسی نہ کسی عنوان سے امام مہدی کے تصور کو پیش کرتا ہے۔ خود مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان فرقوں میں بھی ہم جیسوں کے ہاں جو جسے کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری فرقہ، اس میں امام مہدی کا تصور یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، امام پردہ غیب میں ہے، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو امام ظہور فرمائیں گے۔ دوسرے فرقوں میں یہ ہے کہ امام آئیں گے، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور وقت آئے گا تو ولادت ہوگی۔ ابھی یہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن جو کامن ہے کہ امام مہدی کو آنا ہے، آ کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، یہ تقریباً کامن ہے، اور نہیں کہ مسلمانوں کے فرقوں میں یہ مذاہب کے درمیان یہ چیزیں کافی حد تک کامن ہیں اور ملتی جلتی ہیں۔ امام مہدی آ کے کیا کریں گے؟ امام مہدی آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، ظلم و جور سے دنیا کو خالی کر دیں گے۔ امام مہدی کے تصور اور اس فکر کے مقابلے میں جو چیز آنے والی ہیں، جو چیزیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے تو دجال۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال یعنی جھوٹ، دجال وہ کہ یعنی باطل چیز پہ حق کی قلعی چڑھا دی گئی ہو۔ دجال یعنی منافقت، دجال یعنی جس کا باطن کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو۔ دجال کے صفات ہیں، اور دجال کو لے کے علماء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ بعض کا ایسا ماننا ہے کہ وہ ایک مجسم ہو کے آئے گا، اور کافی علماء کا ایسا ماننا ہے کہ دجال ایک فکر، ایک تحریک کی شکل ہے۔
اگر دجال ایک جسم کی شکل میں آئے گا تو یہ لوگ دجال کے منتظر ہیں. جس طریقے سے ہم لوگ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، ویسے یہ لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور آنے کے بعد دنیا کو، اور ظاہر سی بات دجال کا جو کام ہے وہی کرے گا. اور اگر دجال ایک تحریک کا نام ہے تو جو اس کی تحریک میں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اہداف میں، ان کی تحریک میں پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دجال آ چکا ہے، بعنوان تحریک دجال ہمارے بیچ میں ہے. الومناٹی کے نشان میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو اہم چیزیں ہیں، ایک پیرامڈ ہے اور ایک آنکھ ہے. پیرامڈ فرعون کا، آنکھ دجال کی، چونکہ روایات میں بھی ہے دجال کی آنکھ کے بارے میں ذکر ہے، تیسری آنکھ وغیرہ وغیرہ. یہ آنکھ دجال کی، اور آج بہت ساری جگہوں پہ وہ آنکھ بعنوان نشان دکھ رہی ہے. یہ لوگ یہ سارے کام انڈر گراؤنڈ کر رہے تھے، لیکن ابھی ایک مدت ہوئی کہ یہ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہونے کے بعد یہ سارے کام علل اعلان کر رہے ہیں. تو ابھی تین چیزیں ہیں کہ جو کہ بہت کلیئر ہو گئی، ایک فرعون کا ماننا، دوسرے شیطان کا ماننا، تیسرے دجال کا ماننا. ان تین باطل بڑی طاقتوں کو ماننے کے بعد کسی تحریک یا کسی ادارے یا کسی کمیٹی یا کسی شخص فرد سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہم کو ہدایت دے. جب ایسی تحریکیں ایجوکیشن کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہمارے بچوں کی تربیت کریں تو ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ ہدایت دیں گے، ہمارے بچوں کو بھلائی کی طرف لے کے جائیں گی؟ ہمارے بچوں کو نہیں. وہی دجال والی چیز، ظاہر اچھا بنائیں گے. ان کے نشان میں وہ الومناٹی کی تفصیل میں جائیں کہ مثلا زیتون کی پتی امن کی نشانی ہوتی ہے. زیتون کی پتی چاروں طرف، بیچ میں ان کی اصل تحریک، یعنی چاروں طرف نام کچھ اور یہ چیزیں آج دکھ رہی ہیں. دنیا میں جو بدعنوانیاں ہیں، جو قتل عام ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ انہی لوگوں کی پلاننگ کے تحت بہت سی جگہوں پہ سامنے آ رہے ہیں. کافی جگہوں پہ یہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اور پہلے تو یہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے، اب انہوں نے اپنے نشانیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے. لہٰذا کئی ایسے بورڈ ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہیں کہ جن کے سلیبس پہ ان کے نشان یا جو ان کے مخصوص نمبر ہیں وہ بعنوان علامت، سمبل ان کے اوپر دکھائے جاتے ہیں. یہاں تک کی گفتگو سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایسا یہ خام خیال ہے، یہ غلط خیال ہے، یا ان کا دین سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی مقابلہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مقابلے میں ہے. ہاں یہ ہم کلیئر کر سکتے ہیں کہ دین ان کے مقابلے میں نہیں گیا، کیونکہ دین کا کام ہے ہدایت کرنا، صحیح راستہ، سب کو سیدھا راستہ پیش کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو انہوں نے ایسا نہیں کہ کہا کہ ہم کو فلاں سے نہیں، انہوں نے ایک دین پیش کیا، اسلام پیش کیا، ایک صحیح سیدھا راستہ پیش کیا. جن لوگوں کو پرابلم تھی وہ مقابلے میں آئے، اور پھر جب مقابلے میں آئے تو رسول نے دفاع کیا. ڈیفنس، دفاع ہر انسان کی، ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. لہٰذا جب یہ اٹیک ہو رہے ہیں، ایسا نہیں تلوار کا اٹیک ہو، کلچرل اٹیک، فکری اٹیک، شعور پہ اٹیک، بصیرت پہ اٹیک، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں. آج ایجوکیشن کے ذریعے سے ان ساری چیزوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. لہٰذا کچھ ایسے اصول ہیں کہ جن کو فالو کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو، حتیٰ بالخصوص اپنی آنے والی نسل کو، ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ دین میں ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ دین کے مقابلے میں ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے کہ جو ان کے باطل سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا باطل سسٹم ختم ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے یا وہ کمزور پڑ رہا ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ طریقے سے اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جو گفتگو اور جو اصول ہم پیش کریں گے، حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ زیادہ تر اس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، تاکہ ہم بیسک اور بنیادی چیزوں سے آشنا ہو سکیں. اب آئیے یہاں پہ اصول میں جو پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کی، یا عام انسان یا معاشرہ یا لوگ، ان کی مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ. مادی کسے کہتے ہیں؟ میٹیریلزم. روحانی یعنی دینداری. انسان ایک ایسی مخلوق ہے
کہ جس کو مادی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، روحانی چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب انسان کی زندگی میں دونوں کے مقام کو سمجھیں گے تو دونوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی۔ ہماری زندگی میں مادیت کا کتنا مقام ہے، اس کی کتنی جگہ ہے، اور معنویت کا کتنا مقام ہے، اس کی کتنی جگہ ہے، جس کے نتیجے میں سمجھ میں آئے گا کہ مادیت ہمیں کتنی چاہیے، روحانیت ہمیں کتنی چاہیے۔ کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے، دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مادیت کو چھوڑ دیں کہ نہیں، ہم مادیت کے پیچھے بالکل نہیں جائیں گے، ہم صرف روحانیت کو لے کے چلیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم روحانیت کو۔ لہٰذا جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مادی ضروریات کو چھوڑ دیتے، ایک دم لا تعلق ہو گئے، دنیا کو ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور یا ائمہ اطہار بالخصوص مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے حالات پیش آئے کہ کسی نے آگے بتایا کہ فلاں شخص ہے، اس نے ایک دم دنیا ترک کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا، فیملی، بیوی، بچے، گھر، مکان، یہ وہ سب چھوڑ دیا، کاروبار، دھندا، آ کے مسجد میں بیٹھ کے خالی اللہ اللہ کر رہا، بہت دیندار ہے۔ امام نے کہا کہ اگر ایسا اس حالت میں ہے وہ، تو وہ ہمارے دین پہ نہیں ہے، یہ روایات میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دنیا کو ترک کر دیتا ہے تو در واقع یہ دین بھی نہیں ہے، یا دنیا کو جتنا لینا چاہیے اس سے کم لے لیتا ہے، تب بھی پرابلم ہے۔ تو مادیت کو بھی ہم جو ضرورت ہے اس سے کم نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کم والی مقدار جتنی ہے، جو منیمم ہے، اتنا لینا چاہیے، میکسیمم پہ نہ جائیں، منیمم پہ رہیں، اور ترک نہیں کر سکتے۔ اسی کے برخلاف مادیت اتنی زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ انسان مادیت پرست بن جائے اور زندگی کا مقصد ہی مادیت کو بنا لے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا ہے، آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی جو کچھ چاہے آدمی عیش کر لے، یہی یہ لے لے، وہ لے لے، سارے وسائل زندگی، عیش و عشرت سب کچھ لے لے، آخرت کس نے دیکھا ہے، کون جاننے والا ہے۔ تو اتنا مادیت بھی۔ اس کے برخلاف اسی طریقے سے معنویت کا ہی مسئلہ ہے کہ معنویت انسان کی اتنی کم بھی نہ ہو جائے کہ جو انسان کی بیسک معنویت کی ضروریات ہیں، نیڈس ہیں، وہ پوری نہ ہونے پائیں، اور جو پہلی والی شکل تھی اتنی زیادہ بھی معنویت نہ، البتہ وہ معنویت نہیں ہوگی کہ انسان مادیت سے ایک دم درکنار ہو جائے اور بس یہ ہے کہ نہیں، خالی جو کچھ بھی ہے اللہ اللہ ہے۔ تو یہ جو دونوں شکلیں ہیں کہ کل ملا کے 4 صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نہ ہم مادیت کو کم کر سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ مادیت کو ہم بڑھا سکتے ہیں، نہ معنویت کو کم کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے مطابق ہم کو چلنا ہوگا۔ یعنی انسان کا جو جسم ہے، جو انسان کی زندگی ہے، جو در واقع انسان کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں سے در واقع انسان، یا جسے ہم ایک عام انسان کہتے ہیں۔ ایک چیز انسان کی کیا ہے؟ جسم۔ در واقع جسم اصل انسان نہیں ہے، اصل انسان جو جسم کے اندر اس کی روح ہے، اس کا نفس۔ مادیت کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، لیکن اس کے مقابلے میں روحانیت کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ تو اصل تو ہمارا نفس ہے، تو ہماری اصل ضروریات کیا ہوئیں؟ روحانیت ہوئی۔ یوں کہا جائے کہ ہم نفس ہیں، جسم ہمارا ہے، تو ہمارے جسم کی ضرورت اور نفس کی یعنی ہماری ضرورت ہے، یہ ان دونوں کا بیسک فرق ہے۔ اسی مزاج کو آج کی اس استکباری و استعماری طاقت نے ترقی کے نام پہ ڈس بیلنس کیا، بگاڑ دیا ہے۔ اس مزاج کو بگاڑنے کے بعد دنیا کو مادیت کا پرستار بنا دیا، مادیت پرست بنا دیا، اور اتنا اس کو مادیت کے پیچھے لگا دیا کہ اب انسان اپنے آرام اور اطمینان کے لیے، دیکھیں، جسم کا آرام اور انسان کا آرام 2 الگ چیزیں ہیں۔ جسم کا آرام کہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے آرام کے لیے بہترین بیڈ، بہترین صوفے، بہترین گدے، یہ ساری چیزیں، لیکن انسان کا آرام ایک زمین پہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ فرق ہے، وہ فرق ہے اس میں۔ ان لوگوں نے جب مادیت پہ زور ڈالا اور بہت زیادہ مادیت کو ہائی لائٹ کیا، تو اب جس کو یہ ترقی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ہم بہت آگے جا رہے ہیں، ہم نے بہت زیادہ ترقی، اس ساری ترقیوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے،
یہ ترقیاں روح و کردار کی نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ جسم کی ترقی کو آگے بڑھ رہے ہیں اتنا معنویت کو کم کرتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اتنے سارے وسائل کو استعمال کرنے کے بعد بھی انسان کے پاس اطمینان نہیں ہے۔ وہ ممالک کی جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، چاہے وہ آپ اس میں یو ایس لے لیں، چاہے یو کے، جتنے بھی اس طرح کے ملک ہیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اپنے کو کہتے ہیں، بہت پیش رفتہ کہتے ہیں، بہت ایڈوانس اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اطمینان نہیں ہے۔ آج جرائم کا فگر ان کے ہاں بڑھتا جا رہا ہے، آج ان کے ہاں خودکشی کے پرسنٹیج بڑھتے جا رہے ہیں، آج ان کے ہاں طلاق کے پرسنٹیج بڑھتے جا رہے ہیں، اور حتیٰ ہمارے ایشیا کے ممالک یا مشرقی دنیا کے ممالک کہ جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جتنا ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اتنا ہمارے یہاں بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آدمی کب خودکشی کرتا ہے، کن حالت میں کرتا ہے خودکشی؟ جب اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بہت کلیئر اعلان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان یعنی انسان کا اطمینان، یعنی انسان کے نفس کا اطمینان، روح کا اطمینان کس سے ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ وہ اطمینان مادیت سے نہیں ہے، وہ اطمینان معنویت سے ہے۔ تو اب یہ جو ترقی کی ایک دوڑ ہے اور جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس راستے پہ چل کے ہم کو ترقی نہیں، وہ ترقی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آگے ہماری گفتگو انشاءاللہ آج پہنچ جائیں گے، وہ در واقع وسیلہ ہے، وسیلے کے لیے آدمی اتنی کوشش نہیں کرتا ہے جتنی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم نے وسیلے کو مقصد بنا دیا، یا یوں کہا جائے کہ ہم کو وسیلے کو مقصد بنا کے پیش کر دیا گیا ہے اور ہم اسی میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں، ہم اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا بیلنس کرنا ضروری ہے کہ ہم کو کتنی مادیت کی ضرورت ہے اور ہم کو کتنی معنویت کی ضرورت ہے۔ اب اگر جیسا کہ ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو ضرورت غذا میں کن کن چیزوں کی ہے اور ہم کو اس میں سے آدھی یا ناقص چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، تو باقی چیزوں کا ہم انتظام کریں تاکہ اس نقص کو ہم پورا کر سکیں۔ اگر ہم کو مادیت پیش کی جا رہی ہے اور معنویت نہیں پیش کی جا رہی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی کے اعتبار سے پرسنٹیج کو دیکھتے ہوئے ہم معنویت کا انتظام کریں تاکہ یہ جو ہمارے پاس ڈس بیلنس کیس ہے اس کو ہم بیلنسڈ کر سکیں، اس کو ہم صحیح تناسب میں لے کے لا سکیں۔ کیونکہ اگر مادیت، ابھی جب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انسان کو کس حد تک مادیت کی ضرورت ہے، کتنی معنویت کی ضرورت ہے، مادیت کو زیادہ فوکس کر دیا، معنویت کو اتنا نہیں وہ کیا، تو اس کا ریئیکشن ہوا جس کے نتیجے میں بہت زیادہ معاشرہ خراب ہوتا نظر آیا، کرپشن ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے مثال دی کہ خودکشی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے پیش آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بیلنس نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ بات عرض کر سکتے ہیں کہ آج جو ہماری تعلیم و تربیت ہو، جو ایجوکیشن کے لیے بہت اہم ہے، ٹیچرز ٹریننگ، یہ بات ہم نے کل بھی عرض کی تھی، وہ ٹریننگ اس اعتبار سے ہو۔ ایجوکیشن میں جو سلیبس ہوتا ہے بہت اہم ہے، تو ہمارے پاس اساتذہ کی، ٹیچرز کی ٹریننگ، ان کا طرز عمل، ان کا لائف اسٹائل، ان کے جو اپنی ایجوکیشن ہے اور جو ہمارا سلیبس ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے روحانی ضروریات، روحانی طول و عرض، روحانی جو بھی اس کا میدان ہے اس کو پہچان کے بننا چاہیے، اس کے مطابق بننا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل وغیرہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈائٹیشین، کہ جو طے کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کیا کھانا دینا ہے۔ ہوتا نہ کہ ہاسپٹل میں نارملی لوگ بھی جا کے اس طرح کے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، یعنی ہماری باڈی کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے جب ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں تو پہلے ہم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کہ ہم یوں ہی جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ایک پیکیج بنایا، ابھی دو طرح سے ایجوکیشن ہو گیا نا، ایک وہ ایجوکیشن ہو گیا کہ سامنے والے کی ضرورت کے مطابق، اور ایک ایجوکیشن یہ ہوگا کہ نہیں، ہم کو اس شکل میں ایک غلام چاہیے، اس کے اندر یہ ٹریننگ چاہیے ہم کو، لہٰذا ہم نے سلیبس اس ٹریننگ کے اعتبار سے بنایا۔ تو یہ ایجوکیشن اس سامنے والے کی ضرورت کو نہیں پورا کرے گا بلکہ سلیبس بنانے والے کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔
ہم کس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا اس کی؟ اچھا، ہم بھی اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں، الگ سے ہم اس کے لیے انتظام نہیں کرتے. ہم کو پورا ان پہ بھروسہ ہے ایک دم کسی معصوم کہ نہیں، جو سلیبس بن گیا اور جو سسٹم بن گیا اس میں کوئی نقص نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، ارے اتنے بڑے بڑے لوگ کس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں؟ اتنے سارے لوگ ہیں، نہیں اتنے زیادہ کا ہونا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. قرآن مجید نے اکثریت کی مذمت کی ہے کئی جگہوں پہ. اکثر نہیں جانتے، اکثر فلاں، اکثر فلاں، اکثریت کی مذمت کی گئی ہے. لہٰذا اس طریقے سے سسٹم بنے ایجوکیشن کا کہ جو سسٹم روحانی ضروریات کو پہچانتا ہو، اور ایسا نہیں کہ صرف روحانی، نہیں غلط ہے، پھر مسئلہ ڈس بیلنس ہوگا. روحانی ضروریات کو پہچانے، اس کے ساتھ ساتھ مادیات کو بھی رکھے. لیکن اہم یہ ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مادیات وسیلہ ہیں، اس کو مقصد نہ بننے دے، ورنہ معاملہ وہیں سے خراب ہو جائے گا. سلیبس میں، ہمارے تربیت کے نظام میں، سسٹم میں اگر مادیت مقصد بن گئی تو پھر بڑے ہونے والی نسل انسان نہیں بن سکتی، پھر وہ حیوان، بلکہ حیوان سے بدتر بنے گی. اگر ان کو انسان بنانا ہے تو انسانوں کی تربیت مادیت سے نہیں ہوتی ہے، روحانیت سے ہوتی ہے. لہٰذا ہم کو مانوی ضروریات کو دیکھنا ہوگا، اور اس مانوی ضروریات کے نتیجے میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ کیا ہیں. وہ بعنوان وسیلہ رہیں، بعنوان ذریعہ رہیں، بعنوان راستہ رہیں، یہ مقصد ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان وسیلے اور ذریعے پہ اتنا زیادہ وقت یا اتنی زیادہ انرجی نہیں لگاتا ہے. آئیے قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، تھوڑا سا طولانی آیت ہے، ہم ترجمہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اس میں اللہ نے جو انسان کی خواہشات ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش، اللہ نے استغفر اللہ، اس میں اللہ نے انسان کی خواہشات کو پیش کیا ہے، اور خواہشات میں سے اکثر خواہشات اس میں اس آیت شریفہ میں موجود ہیں. اس کے نتیجے میں جو انسان کی خواہشات کی بنیاد پہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ اس آیت شریفہ کے ذکر سے پہلے ہم ایک چیز کو اور واضح کر دیں کہ یہ شہوت اور خواہش کا ہونا عیب نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے. لیکن شہوت اور خواہش کا کنٹرول سے باہر ہونا یہ عیب ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا یہ عیب ہے. آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہماری خواہشات، ہماری شہوتیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. آئیے آیت شریفہ میں جس میں انسان کی شہوتوں پہ اور خواہشات پہ گفتگو کی گئی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں، یہ سب مزین اور آراستہ، سجا کے یعنی پیش کر دیے گئے ہیں، اور یہی دنیا کا سامان ہے، یہی متاع دنیا ہے. اس آیت شریفہ میں اکثر قسم کی شہوتوں کو، خواہشات کو بیان کیا گیا ہے. انسان کی جو اپنی جنسی خواہش ہوتی ہے، اولاد کی خواہش، مال و دولت کی خواہش. مال و دولت کی خواہش الگ الگ اسٹیپ پہ، ایک تو یہ کہ دولت ہو، اور جب دولت آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک فیگر والی خواہش ہوتی ہے کہ ابھی اتنی ہے، پھر اس سے زیادہ ہو، پھر اس سے زیادہ ہو، پھر اس سے زیادہ ہو. وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، فیگر زیرو بڑھتا جاتا ہے. حالانکہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اور اس کیپیسٹی تک ہی انسان اس کو استعمال کر پاتا ہے. اس کے آگے خالی وہ زیرو کو دیکھ کے یا اپنے جو پھیلی ہوئی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کی جو بھی پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے صرف اس کو سکون ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اور یہ سکون غلط ہے، یہ بھی جھوٹا سکون ہے. سچا سکون نہیں ہے کہ جو بظاہر اس کو ہوتا ہے، یہ باطل سکون، جھوٹا سکون ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے. تو یہ مال و دولت، پھر اس کے بعد گھوڑے یا چوپائے، آج کے زمانے میں گاڑیاں. لیکن ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے. مال و دولت کی ایک حد تک ضرورت ہے انسان کو، بغیر اس کے انسان کی زندگی نہیں بڑھ سکتی. لیکن اس کے آگے خواہش ہے تو یہ باطل شہوت ہے. اسی طریقے سے گاڑی کی ضرورت ہے انسان کو. ابھی انسان کی اپنی جو بھی مصروفیت ہے اور جیسا بھی کام، اس کے حساب سے ایک طے ہو سکتا ہے کہ اس کو فلاں ماڈل اور فلاں معیار کی گاڑی کی ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات انسان اس معیار پہ گاڑی لیتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس فلاں ماڈل ہے، ہمارے پاس لیٹسٹ ماڈل ہے، ہمارے پاس
اتنے کروڑ کی گاڑی ہے ہمارے پاس، یہ اس کمپنی کی گاڑی ہے، لوگ یہ غلط ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہکاتی ہیں۔ اتنی گاڑی ہے، یہ بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے پراپرٹی، ابھی انسان کو رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، اگر وہ 4 مکان لے لے گا تو ایسا نہیں گھوم گھوم کے رہے گا، بعض اوقات مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مثلا بعض اوقات یہ ہے کہ انسان مختلف شہروں میں مصروف ہے تو الگ الگ شہر میں، لیکن وہ جب بہت زیادہ سخت ضرورت ہو اور واقعی بہت ہی اہم ضروریات ہو اور جتنی ضرورت ہو، لیکن یہ انسان کی ہوس ہوتی ہے، مال کی ہوس، مال کی شہوت، وسائل کی ہوس یا شہوت، پراپرٹی کی ہوس یا شہوت، یہ ساری چیزیں چونکہ وہ روحانیت والا پہلو ہمارا بہت مضبوط نہیں کیا گیا ہے، اس کو کمزور کیا گیا ہے، لہٰذا آ کے مادیت والے پہلو نے اس کو کیپچر کر لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب ہم روحانیت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اب ہم روحانیت کے میدان میں کوشش نہیں کر رہے ہیں، اب ہم مادیت کے میدان میں آ کے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور یقیناً خواہش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ایک لمٹ تک انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان اس ضرورت کو مینٹین کر کے چلے تو وہاں پہ پھر انسان کو، اب اصول بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز اور ہم عرض کرتے چلیں بیچ میں، اور جب اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ یاد دہانی کراتے ہیں۔ ان ساری گفتگو کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کے جوان مال کمانا چھوڑ دیں، تارک دنیا نہ بنے، کمائیں مال، جتنی آپ کو ضرورت ہے، ایک نارمل جو لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اتنی آپ ضرورت بھر کا لیجئے، اپنی زندگی گزاریے، باقی جو بچتا ہے اضافی اس کو اللہ کی راہ میں جہاں پہ واقعی انسان کو خرچ کرنا چاہیے، جو صحیح جگہ ہے، صحیح مصرف ہے، وہاں پہ اس کو خرچ کر دیجئے، کیونکہ دین میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مال کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے قوم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں، یا پھر بھی کم ہے، بہت کم نہیں ہے تو، کہ جو قوم کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی۔ یہاں پہ جو لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے آج، یہ جو استعماری طاقتیں، جو الومناٹی جو تربیت کر رہی، اس نے جو تربیت میں ایک سسٹم بنایا ہے، اس میں معنویت کو نظر انداز کر دیا اور اس میں مادیت کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کی شہوتوں سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید نے، انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آج انہی چیزوں کی تشویق ہو رہی ہے۔ آج انہی چیزوں کے اعتبار سے لوگوں کے ترقی کا معیار سمجھا، کمال اس میں سمجھا جاتا ہے۔ فلاں صاحب کے پاس مثلا اتنے مکان ہیں، فلاں صاحب کے پاس اتنی گاڑی ہے، اتنی پراپرٹی، انسانیت کتنی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ ہم انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو اس معیار پہ طے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال دنیا کتنا ہے، اس معیار پہ بالکل نہیں طے کرتے ہیں کہ اس کے پاس اقدار، ویلوز اور انسانیت کتنی ہے، جبکہ انسان دولتوں سے بڑا نہیں بنتا ہے۔ سنا ہم نے کسی جگہ پہ کہ کسی انسان نے اپنے آخری وقت میں پراپرٹی اپنی کتے کے نام کر دی تھی، تو اب وہ کتا اتنی پراپرٹی کا مالک ہو کے بالفرض، اب نہیں معلوم یہ بات کس حد تک صحیح، لیکن نیوز تھی کہیں پہ پڑھی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، اس کے آگے کا بھی حصہ ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ خوب، اگر یہ اتنی ساری پراپرٹی کتے کے نام پہ کر دی جائے تو یہ کیا کتا ایک انسان اور بڑا انسان بن جائے گا؟ آپ مثلا 10 بنگلے خریدیے، 10 گاڑی خریدیے، بہت بڑا بینک بیلنس، اور کتے کا نام کر دیجیے، کیا فرق ہوگا کتے میں؟ کتا کتا ہی رہے گا، انسان بھی نہیں بنے گا، بڑا انسان بھی نہیں۔ انسان کے اندر ان چیزوں سے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بنیادی اعتبار سے غلط نہیں ہیں، لیکن جب ڈس بیلنس ہوتی ہیں تو پھر غلط ہوتی ہیں، اور ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جو کام آج کے اس تربیتی سسٹم میں ہو رہا ہے، تربیت اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ اب یہ کتا کتنا بھی جو ہے وہ لے کے آ جائے پراپرٹی، سب کچھ، بڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کتا ہی رہے گا، انسان نہیں بن سکتا ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بہت زیادہ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری انسانیت کو کمال تک نہیں پہنچائیں گی۔ انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہمیں
انسانی ویلیوز کا اپنانا پڑے گا، ہمیں معنویت کو آگے پروان چڑھانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت شریف آگے کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو مزین بنا کے، سجا کے، سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کی چمچماہٹ کو، ہم اس کی سجاوٹ کو کہ جس میں اٹریکشن ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو لے لیتے ہیں۔ عقل مند انسان سجاوٹ کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا۔ پھر ایک مثال ذہن میں آئی، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کی خوراک بالفرض 2 روٹی ہے۔ ابھی عموماً لوگوں کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کھانا اس کی پسند کا نہیں ہے یا ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 روٹی والا جب اس کو کھانا دیا جائے جو ناپسند ہے تو شاید وہ ایک ہی روٹی کھائے، 1.5 روٹی کھائے، 2 روٹی شاید نہ بھی کھا پائے کیونکہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اسی کے سامنے کھانے کو سجا کے رکھ دیا جائے، اسی کے سامنے کھانے کو پسند کا بنا دیا جائے، بہت ہی خوبصورت انداز سے، اچھے برتنوں، ساری چیزیں ہوں، تو شاید وہ 2 کی جگہ 3 روٹی کھا لے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں، ڈبل کھا لی، یعنی 4 روٹی کھا لے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 روٹی کھانے والا اگر 4 روٹی کھا لے گا تو اس کو پرابلم ہوگی، یا تو بہت جلد پرابلم ہوگی، پیٹ اس کا خراب ہوگا، اور اگر بالفرض نہیں ہوتا تو خوش نہ ہو کہ نہیں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ڈائجسٹ کی کرنے کی، ہم ڈائجیشن ہمارا اچھا ہے، ہم نے نہیں، لانگ ٹرم میں یہ کھانا کہیں نہ کہیں نقصان دکھائے گا۔ جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے کھانے کا سسٹم بگڑتا جا رہا ہے۔ تو اگر انسان 2 روٹی خوراک سے زیادہ، 1 روٹی خوراک سے زیادہ کھا لے تو وہ نقصان دکھاتی ہے اپنا۔ تو اگر انسان 2 مکان اپنی ضرورت سے زیادہ لے لے، 4 گاڑیاں ضرورت سے زیادہ لے لے، مال کے انباء ضرورت سے زیادہ لے لے، تو کہیں نہ کہیں تو نقصان دکھائے گا۔ ابھی پھر ہم یہاں پہ یہ بات یہ عرض اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، یہاں پہ اس بات کو عرض کریں گے کہ اس کے جو پریکٹیکل اعتبار سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ایسا ہوتا ہے کہ اگر مال کو ایک آدمی جمع کر رہا ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں ہے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کیا اس کے مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پورا اکنامیکل سسٹم ہے، اور آج دیکھیں کافی حد تک وہ دکھ رہا ہے۔ آج جو ہندوستان کا ماحول ہے اور جو جس روش پہ ہندوستان کا اکنامیکل سسٹم جا رہا ہے، اور اس میں جو بعض موقعوں پہ بعض جو چوٹ لگ رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے سرمایہ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور جو کم سرمایہ دار ہیں وہ دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اس کی دلیل ہے جو سامنے ایک مسائل ہے، اور نہیں ہے کہ ہندوستان، دنیا کے اکثر حصے میں یہ پرابلمس سامنے آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی، کیا ہے، پورا اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لہٰذا یہ جو زیادہ چیزیں ہیں اور جو سجا کے دی جاتی ہیں تو ہم اس کے سجنے کے دھوکے میں نہیں آئے کہ بہت اچھے برتن میں کھانا آیا، بہت اچھے انداز سے آیا سجا کے تو ہم زیادہ کھا لیں، نہیں، پھر وہ پرابلم ہم کو ہوگی، مشکل ہمیں پیش آئے گی، مسائل کو ہم کو فیس کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہ ساری چیزیں سجا کے پیش کر دی جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے لمٹ کو کراس کر جائیں تو مسائل پیش آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ سجا کے تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہی متاع دنیا ہے، دنیا کا مال و اسباب یہی ہے، دنیا کے ساز و سامان یہی ہے۔ لیکن انسان بھول نہ جائے، دھوکے میں نہ آ جائے، فوراً اس کے آگے آیت کہتی ہے کہ وما واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین انجام ہے۔ یعنی یہ جو سجا ہوا ہے یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن در واقع یہ اچھا نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو تم کو اللہ کے ہاں ملنے والا ہے در واقع وہ اچھا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یوں بھی اگر زندگی کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، آج کہا جاتا ہے کہ انسان کی ایوریج زندگی 60 سال ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو آپ وہ لے کے چلیں، وہ اس پہ اتنا اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، 60 70 80 جو بھی ہو یا اس سے کم بھی ہو، بالفرض ہم مانتے ہیں 60 سال ایوریج زندگی جو کہا جاتا ہے 60 سال کے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ 60 سال تک ہر آدمی کو جینا ہی جینا، اس کے پہلے مر ہی نہیں سکتا، ایسا ہے۔ یہ ایوریج کی قید ہی اسی لیے، ورنہ مرنے والے تو کم سے نہیں مرتے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں۔ ابھی تو ایسے حالات ہیں کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے ضروری نہیں کہ واپس آ جائے۔ بہت سے موقعوں پہ اس طرح کی مشکلات و مسائل پیش آ رہے ہیں، اور خاص کر کے ابھی جو وبا آئی ہے، کتنے ایسے افراد ہیں، خوب یہ بات ہم نے شاید عرض کی اس سے پہلے۔ ان حالات میں جب یہ ایوریج زندگی ہماری اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم اس چمک دھمک کو لے کے اس مختصر سی زندگی کی جو کہ چھوٹی سی زندگی ہے
اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بنا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو الہی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ابھی اس مثال پہ آگے بھی انشاءاللہ بات کو واضح کریں گے، کیونکہ اس سے متعلق پھر ایک بات آگے آنے والی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین انجام ہے، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو، تاکہ انسان دھوکہ نہ کھانے پائے، اسی چیز کو دوسری جگہ بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف دھوکے کا سرمایہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہاں اب آئیے، پھر دنیا کی زندگی بھی بہت پائیدار نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کسی نے گارنٹی لی ہے کہ آیا گفتگو ختم ہی ہوگی؟ نہیں، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، کوئی کسی وقت بھی۔ دوسری طرف سے دھوکہ ہے، زندگی یہ ہے، سرمایہ دھوکہ ہے۔ اس سرمایہ کو جو دھوکہ ہے اس زندگی کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وہ سرمایہ جو آخرت کا، اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ جو سرمایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، ابھی واقعی افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض ایسے افراد کی جو ہمارے درمیان تھے اور یک بارگی خبر ملتی ہے چلے، لیکن یہ عبرت ہوتی ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے، یہ مثال ہم بار بار اپنے ذہن میں لائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ آج جو مشکل ہے اس تربیت کے ذریعے سے وہ یہ کہ اس تربیت میں دو مرحلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ معنوی سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مادی سسٹم خود بخود بڑھ جاتا ہے، ڈس بیلنس۔ خوب اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تب بھی ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ مادیت ہم کو، ہمارے بچوں کو اسکول سے، کالج سے، وہاں کی تربیت سے مل رہی ہے، معنوی تربیت تب بھی ہمارے لیے ضروری تھی، واجب تھی، اس کی ہماری ذمہ داری تھی کہ اس تربیت کو ہم پورا کریں۔ ابھی کیسے کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معاملہ یہاں پہ صرف اتنا نہیں ہے، بات اتنی سادی نہیں ہے کہ وہاں پہ مادی سسٹم ہے، معنوی نہیں ہے۔ بات الٹی ہے، وہاں پہ شہوتوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ آج کا پورا سسٹم، تربیت، نظام، میڈیا کا اچھا خاصا زور، اچھا خاصا حصہ، کلچر، یہ لوگوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہا ہے، مختلف فیلڈ میں بھڑکا رہا ہے، بہکا رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے جرائم آج روڈ پہ ہو رہے ہیں۔ پھر جب یہ شہوتیں بھڑکتی ہیں اور شہوتیں بہکتی ہیں، مثلا انسان کے اندر شہوت بھڑکی اور اس کے بعد اس نے ایک خواب بنایا، بچپنے سے اسکول میں پڑھ رہا تھا، شہوتیں بھڑکی، لوگوں کو دیکھا، یہ دیکھا، تربیت سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ بات سامنے آئی کہ مثلا ہم بڑے ہوں گے تو ہمارے پاس ایسا مکان ہو، ایسی گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، کسی سے ایسے امپریس ہوا، بڑا ہوا، اس نے کوشش کی، بہت کچھ ہاتھ پیر مارا، لیکن نہیں پہنچ پائے اپنے خواب تک۔ تو کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوشش کی، نہیں پہنچ پائے، کوئی بات نہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں ایسے۔ باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی اپنی محنت کو بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ پھر جو فیملی ٹائم ہوتا ہے وہ انکم میں جا کے وقف کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فیملی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ انسان پیسہ کماتے کماتے بھول جاتا ہے کہ وہ پیسے کے لیے یا پیسہ اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خواب بن رکھا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اور اچھی خاصی تعداد ان میں سے وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ان مقاصد تک جو انہوں نے بنایا ہے، مادی مقاصد، جب ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تب پھر وہ کرپشن کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے پھر اس جگہ سے چوری وجود میں آتی ہے، ڈکیتی وجود میں آتی ہے، کرپشن وجود میں آتے ہیں۔ آج جو بہت سارے محکموں میں اور ڈپارٹمنٹس میں جو رشوت تقریباً رائج ہو گئی ہے، وہ اسی لیے کہ ہر انسان نے اپنا ایک خواب بنایا ہے، اس نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے۔ جب مقصد تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم کو مہینے میں اتنی تنخواہ ملنی، اس تنخواہ سے ہمارا یہ خواب نہیں پورا ہونے والا ہے، تو پھر بات آتی ہے رشوت کی، انڈر ٹیبل کی، کرپشن ہے۔
اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. یہ اس غلط تربیت کا آؤٹ پٹ ہے کہ جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. ابھی مثلاً اسی چیز کو آپ مثال لے لیجئے کہ جو آؤٹ پٹ سامنے آیا، جس کے نتیجے میں چوری وجود میں آئی، ڈکیتی وجود میں آئی، کرپشن اور رشوت فلا فلا وجود میں آیا. ابھی یہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم کو سکون ملے، اطمینان ملے. آیا ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد معاشرے میں رہنے والا انسان مطمئن زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے؟ ان حالات میں رہنے کے بعد انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ پورا ایک سسٹم ہے کہ ان کو لوگوں کو اپنے چنگل میں رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی شہوتیں بھڑکائی جائیں تاکہ وہ شہوتوں کو پورا کرنے کے نام پہ ہم ان کو اپنا غلام بنا لیں. ورنہ انسان اگر قانع ہو جائے، قناعت پسند ہو جائے، تو کیوں کسی کی غلامی کرے اور کسی کے آگے جو ہے جا کے دم ہلائے، کسی کے تلوے چاٹے. آج جو ہمارے یہاں بعض چینلز جنہوں نے دین ایمان سب کچھ بیچ دیا ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے فساد ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، بعض جگہوں پہ غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کسی کے تلوے کیوں چاٹ رہے ہیں؟ وہ کیونکہ کچھ شہوتیں ہیں ان شہوتوں کو پورا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور پراپر طریقے سے وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے. لہٰذا مجبور ہیں کہ وہ چونکہ شہوتوں کے اسیر ہو چکے ہیں، شہوتوں کے غلام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب شہوت جو پورا کرے گا یہ اس کے غلام بن جائیں گے. پھر وہ جو چاہے گا وہ کروائے گا. لہٰذا وہ شہوتوں کو پورا کرنے کے عوض میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جھگڑا کرو، تم فساد کرو، تم لوگوں میں ایسی باتیں پھیلاؤ، تم مثلاً اسلام کو بدنام کرو، تم فلاں پارٹی کو بدنام کرو، فلاں کے خلاف بولو، فلاں کی حمایت میں بولو، ایسے مسائل پیش کرو، ایسی چیزیں پیش کرو. کر رہے ہیں وہ. یہ چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ اسی تربیت کی بنیاد پہ جنم لیتی ہیں، یہ وہیں سے پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا یہ شہوتوں کو بھڑکایا جائے. البتہ شہوتوں کو بھڑکانے میں صرف تربیت نہیں ہے، ساتھ میں کلچر بھی ہے، ساتھ میں میڈیا بھی ہے. بہت سارے طریقے ہیں کہ جو مل کے شہوتوں کو بھڑکا رہے ہیں اور شہوتوں کو اجاگر کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شہوتیں بھڑکتی ہیں، شہوتیں اجاگر ہوتی ہیں. چونکہ جب بات شروع میں عرض ہوئی تھی کہ شہوت کی ایک لمٹ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھے. اگر شہوت انسان کے کنٹرول سے باہر نکل گئی تو انسان شہوت کے کنٹرول میں آ جائے گا. یہ فرق ہم محسوس کریں. ہم شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، جیسے ہی شہوت ہمارے کنٹرول سے باہر گئی ہم شہوت کے کنٹرول میں آ جائیں. پھر جو انسان اس ہماری خواہش کو پورا کرے گا در واقع ہم اس کے کنٹرول میں ہوں گے. وہ جو کہے گا ہم کریں گے، وہ جو کروانا چاہے گا ہم کریں گے. آج اس معاشرے میں جہاں پہ شہوت بھڑکائی جا رہی ہے، اب ہم کو اپنے معاشرے اور بچوں کی تربیت میں یہ سوچنا چاہیے کہ نہ یہ کہ ان کی تربیت میں شہوت کی معنویت کی کمی ہے، بلکہ معنویت کے خلاف مادیت کو، شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری صرف معنویت کو پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری شہوتوں سے دفاع کرنا بھی ہے. جو بھڑکائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں آنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا اب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایسا پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ پر ڈے ایک پوائنٹ پہ یا ایک اصول میں سے ایک اصل پہ گفتگو ہو، لیکن نہیں ہو پائی چونکہ بات کافی ابھی بچی ہوئی ہے. اگر وہ ساری باتیں کی جائیں گی تو 1 گھنٹے سے اوپر گفتگو ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی گفتگو ہو. لہٰذا ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات جو ان تعلیم و تربیت کے اصول میں سے ہے وہ یہ کہ انسان کے روحانی اور مادی ضروریات کا صحیح جائزہ لیا جائے، اور جائزہ لینے کے بعد تربیت میں دونوں کو بیلنس کیا جائے، اور مادی ضروریات ہمیشہ وسیلہ اور ذریعہ ہی بن کے رہیں، کبھی مقصد نہ بننے پائیں. معنوی ضروریات کو ہمیشہ مقصد بنایا جائے. جب معنوی ضروریات مقصد بن جائیں گی تو پھر جو مادی چھوٹے چھوٹے ہمارے اور بیتوکے مقصد ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ بنگلہ ہو، فلاں جگہ مکان ہو، فلاں اس طرح کا مکان ہو، فلاں گاڑی ہو، خود بخود ختم ہو جائیں گے، خود بخود اپنے آپ چلے جائیں گے، اپنے آپ انسان سے دور ہو جائیں گے. انسان اصلاً توجہ نہیں دے گا ان چیزوں کی طرف، اس کی ویلیو نہیں رہے گی، انسان کی نگاہ میں ارزش نہیں رہے گی اس کی.
مثلاً چاکلیٹ کی ویلو انسان کے لیے ایک ایج تک ہوتی ہے، بچوں کو ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد پھر ویلو نہیں رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا شعور بڑا ہو گیا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل گیا ہے. جب تک مادیت کی ویلو ہماری نگاہ میں ہم چھوٹے ہیں، جس دن ہم بڑے ہو جائیں گے اس دن مادیت کی ویلو ہماری نگاہ میں ختم ہو جائے گی، معنویت کی ویلو ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہوں میں مادیت کی ویلو نہیں تھی، معنویت کی ویلو تھی. لہٰذا جب مادیت سامنے آتی تھی وہ ٹھوکر مار دیتے تھے. اگر لینے لائق ہے تو لینے کے بعد بھی بہت زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. کتنی انکم تھی مولا کائنات کی، لیکن گھر میں فاقہ ہوتا تھا. میدان جنگ سے مال غنیمت لے کے چلتے تھے اور گھر پہنچتے پہنچتے تقسیم ہو چکا ہوتا تھا. جبکہ چونکہ مولا کائنات میدان جنگ میں شجاعت کے بہت زیادہ جوہر دکھاتے تھے، لہٰذا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت کا زیادہ حصہ مولا کائنات کو ملتا تھا، لیکن وہ زیادہ حصہ بھی مولا کے گھر تک نہیں پہنچتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی کی نگاہ میں مادیت کی ویلو نہیں تھی، بہت چھوٹی سی چیز تھی، بہت حقیر چیز تھی. معنویت کی ویلو زیادہ تھی. جس چیز کا سرمایہ اور خزانہ علی کے گھر میں تھا وہ معنویت تھی، اور جس چیز کو مولا کائنات گھر سے نکال دیا کرتے تھے وہ مادیت تھی. اور پھر ہم وہ بات یاد دلائیں گے کہ اس کو بیلنس کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صوفی بن جائیں تو کہ دنیا بن جائے کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ایسا نہیں. آگے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے جو کل گفتگو ہوئی تھی اس میں کسی برادر نے ایک سوال کیا، اور الحمدللہ اچھا سوال تھا کہ علم و معرفت کے بیچ میں کیا فرق ہے. بہت ہی مختصر، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مختصر میں اس کا جواب دے دیں. ہر وہ چیز کی جو ہم کو معلوم ہو، جس سے ہمارے معلومات میں اضافہ ہو، جو چیز ہمارے اندر نہیں تھی ہم کو معلوم ہو جائے، نالج مل جائے، اس کو علم کہتے ہیں. یہ علم ایک وسیع دائرہ ہے. اس علم کی بنیاد پہ پھر کسی کی معرفت کے ترجمہ جو ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے پہچان. مثلا کسی کے بارے میں جاننے کے بعد اب ان کی پہچان حاصل ہوئی. اگرچہ معرفت کے حق کو یہ لفظ پہچان پوری طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن کسی حد تک سمجھنے کے لیے تو علم کا دائرہ وسیع ہے. اس کے مقابلے میں معرفت کا دائرہ چھوٹا ہے. معرفت ایک محدود چیز ہے بنسبت علم کے، علم ایک وسیع چیز ہے بنسبت معرفت کے. معرفت حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے. جب ہم کو علم حاصل ہوگا تو ہم معرفت تک پہنچیں گے. اسی لیے کہا تھا کہ علم حاصل کرو تاکہ اللہ کی معرفت ہو، علم حاصل کرو تاکہ انبیاء کی بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو، علم حاصل کرو تاکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت ہو. تو یہ علم اور معرفت کا فرق ہے. اگر ابھی بھی بات واضح نہ ہوئی تو آپ بغیر کسی تکلف کے دوبارہ پھر پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، اور انشاءاللہ پھر مزید اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.